تو آج ہمارے پاس جنوبی ایشیا کی سیاست پر ایک بہت ہی دلچسپ مضمون ہے۔ جی، اس کا عنوان ہے جب دعائیں قبول ہونے لگیں۔ یہ سمیع اللہ ملک کا تجزیہ ہے، اور یہ صرف بنگلہ دیش کی اندرونی سیاست کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس میں تاریخ، جذبات، ایک نئی نسل کی امنگیں، بھارت کی پریشانی اور پاکستان کے لیے ایک نیا موقع، سب کچھ ایک ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ڈھاکہ میں جو یہ ہلچل ہو رہی ہے، یہ صرف ایک شہر کا معاملہ کیوں نہیں، بلکہ یہ پورے خطے کے مستقبل کا اشارہ کیسے دے رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اس مضمون کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اسے صرف ایک سیاسی تجزیے کے طور پر نہیں دیکھتا۔ اچھا؟ جی، یہ اسے تہذیبی اور تاریخی رشتوں کے آپ کہہ لیں ایک نئے جنم کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس کہانی کے 3 مرکزی کردار ہیں۔ ایک تو بنگلہ دیش کی نئی نسل جو سوشل میڈیا پر اپنی شناخت بنا رہی ہے۔ صحیح۔ دوسرا بھارت جو اپنی پرانی پالیسیز کی وجہ سے ایک مخمصے میں پھنس گیا ہے۔ اور تیسرا؟ پاکستان۔ اور تیسرا پاکستان جسے شاید 50 سال بعد ایک نیا موقع مل رہا ہے۔ تو ہم اسی بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ عوام کے جذبات کس طرح حکومتوں کی پالیسیوں پر اثر ڈال رہے ہیں۔ چلیں تو پھر اس کی شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے مضمون نگارنے کی ہے، یعنی جذبات اور تاریخ سے۔ جی، مضمون کا آغاز ہی بڑے شاعرانہ انداز میں ہوتا ہے۔ وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک ہی روح کے 2 بدن کہتے ہیں۔ بالکل۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1971 میں صرف ملک نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ دل ٹوٹے تھے، خواب بکھر گئے تھے۔ یہ صرف نقشے پر لکیروں کی تقسیم نہیں تھی۔ صحیح۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ سیاسی تلخیوں کے باوجود عوام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کبھی کم نہیں ہوئی۔ اور دیکھیں، یہی نقطہ اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے، کیونکہ اگر ہم اس جذباتی تعلق کو نہیں سمجھیں گے تو آج کی جو سیاسی تبدیلی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ صحیح۔ سیاست میں تو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ جی۔ لیکن جو تہذیبی، مذہبی اور تاریخی رشتے ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں حکومتوں کی سطح پر سرد مہری رہی، لیکن عوام کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے دعا تھی وہ ہمیشہ زندہ رہی۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی عوامی خواہش کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ تو اسی جذباتی پس منظر میں پھر ایک بڑا سیاسی بھونچال آتا ہے جس کا ذکر مضمون میں ہے۔ جی۔ 25 دسمبر 2025 کو ایک بڑی شخصیت کی واپسی ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کی مرکزی اپوزیشن جماعت BNP یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین طارق رحمان 17 سال کی لمبی جلاوطنی کے بعد ڈھاکہ واپس لوٹتے ہیں۔ 17 سال یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ بہت لمبا عرصہ۔ اور مضمون اسے صرف ایک شخص کی واپسی نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ یہ سیاسی سٹیٹس کو کے خلاف ایک سوال تھا۔ اور اس بات کا اشارہ تھا کہ اب طاقت کا مرکز بدل رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت علامتی لمحہ تھا۔ سوچیں، 17 سال ملک سے باہر، کئی سیاسی مقدمات، بیماری، اس سب کے بعد ان کی واپسی نے بنگلہ دیش کی سیاست میں جیسے ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ جی۔ اور اس نے آنے والے انتخابات جو 12 فروری 2026 کو ہونے، ان کی اہمیت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ صحیح۔ اب یہ صرف ایک عام الیکشن نہیں رہا، بلکہ یہ فیصلہ کرے گا کہ بنگلہ دیش کی قومی سوچ کس سمت جائے گی۔ ڈھاکہ میں ان کی تقریر کا بھی ذکر ہے جہاں انہوں نے کہا کہ اگر خدا نے چاہا تو ہم سب مل کر اپنی امیدوں کا بنگلہ دیش تعمیر کریں گے۔ ہم سب مل کر۔ جی، یہ ہم سب مل کر والی بات اہم لگتی ہے، جیسے وہ کسی ایک شخص کی نہیں، اجتماعی قیادت کی بات کر رہے ہوں۔ صحیح۔ لیکن سب سے حیران کن بات جو مضمون میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک قومی ترقی کے منصوبے کا اعلان تو کیا، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائیں، اسے ایک راز رکھا۔ ہاں۔ کیا یہ واقعی ایک ذہین سیاسی چال ہے یا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے پاس ابھی کوئی ٹھوس منصوبہ ہے ہی نہیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ مضمون کا جھکاؤ تو یہی ہے کہ یہ ایک حکمت عملی ہے۔ اچھا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے مخالفین اندازے لگاتے رہتے ہیں، کیا یہ کوئی معاشی منصوبہ ہے، کیا خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، یا پھر ملک کے اندر طاقت کے توازن کو بدلنے کی بات ہے۔ یہ خاموشی مخالفین کو بے چین رکھتی ہے۔ لیکن یہ حکمت عملی کمزوری بھی تو بن سکتی ہے نا؟ بالکل، آپ کا نقطہ بھی اہم ہے۔ اگر انتخابات تک کوئی ٹھوس خاکہ سامنے نہ آیا تو یہی حکمت عملی کمزوری بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ مخالفین کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس صرف نعرے ہیں، کوئی منصوبہ نہیں۔ تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تشدد سے بچنے کی بھی اپیل کی۔ جی،
اور یہ بھی بہت اہم ہے، اس سے وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ سیاست کو لڑائی جھگڑے کا میدان نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ خاص طور پر بنگلہ دیش جیسے ملک میں جہاں سیاسی تشدد کی ایک تاریخ رہی ہے، یہ اپیل عوام کو بہت متاثر کر سکتی ہے۔ تو ایک طرف طارق رحمان کی واپسی ہو رہی ہے اور دوسری طرف مضمون کے مطابق دلی میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ جی بالکل۔ شیخ حسینہ کے اقتدار کا خاتمہ، جو بھارت کی پالیسی کا ایک مرکزی ستون تھیں، اور اب طارق رحمان کی واپسی، اس نے بھارت کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ بہت مشکل میں۔ مضمون میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ بھارت ایک تاریخی گراوٹ سے گزر رہا ہے کیونکہ ڈھاکہ میں اب اس کا کوئی واضح دوست نظر نہیں آ رہا۔ اور یہی بھارت کا اصل مخمصہ ہے۔ اس کے پرانے اتحادی یا تو اقتدار میں نہیں ہیں یا کمزور ہو چکے ہیں۔ شیخ حسینہ اب ملک سے باہر ہیں اور ان پر کرپشن کے مقدمات بھی ہیں۔ نئی عبوری حکومت جس کی سربراہی نوبل انعام یافتہ محمد یونس کر رہے ہیں، اس سے بھی بھارت خوش نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ نئی قیادت کے ساتھ اعتماد کا رشتہ کیسے بنائے گا؟ جی، اور یہاں مضمون ایک بہت گہری بات کرتا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اور وہ غلطی کیا تھی؟ مضمون کے مطابق بھارت کی سب سے بڑی غلطی بنگلہ دیش کی طلبہ سیاست کو نظر انداز کرنا تھا۔ طلبہ سیاست کو؟ جی، بنگلہ دیش میں یونیورسٹی کیمپس مستقبل کی قیادت کی آپ کہہ لیں نرسری سمجھے جاتے ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ صرف اقتدار میں موجود لوگوں سے تعلقات رکھے اور اس نوجوان نسل سے کبھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، جو کل کی لیڈر بننے والی تھی۔ بالکل، جو کل کی لیڈر بننے والی تھی۔ اسی وجہ سے ان نوجوانوں میں بھارت کے خلاف بد اعتمادی بڑھتی گئی۔ اور یہیں سے وہ نقطہ جڑتا ہے جسے مضمون اس پوری تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتا ہے، بنگلہ دیش کی نئی نسل میں بھارت مخالف لہر۔ جی، یہ وہ نسل ہے جس نے 1971 کی جنگ نہیں دیکھی، ان کا اس تاریخ سے وہ جذباتی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ سوشل میڈیا پر اپنی ایک آزاد اور خود مختار شناخت بنا رہے ہیں۔ مضمون کہتا ہے کہ جب بھارت کی طرف سے انہیں بار بار یہ جتایا جاتا ہے کہ تمہارا وجود ہماری وجہ سے ہے، تو یہ نسل بغاوت کرتی ہے۔ جی، ان کا جواب ہوتا ہے ہم ایک آزاد ملک ہیں، کسی کے احسان مند نہیں۔ بالکل، اور یہی وہ لہر ہے جس نے بنگلہ دیش کی سیاست کا دھارا بدل دیا ہے۔ یہ نسل صرف سڑکوں پر احتجاج نہیں کر رہی بلکہ سوشل میڈیا پر ایک بہت مؤثر بیانیہ بنا رہی ہے۔ یہ انڈیا آؤٹ موومنٹ جو چلی تھی؟ جی، یہ انڈیا آؤٹ موومنٹ اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ تو اب بھارت کے پاس آپشنز بہت کم رہ گئے ہیں۔ وہ BNP سے محتاط ہے، وہ بری حکومت سے ناخوش ہے، اور مذہبی جماعتوں سے خوفزدہ ہے۔ اور مذہبی جماعتوں سے تو وہ بہت خوفزدہ ہے۔ مضمون میں انڈین تجزیہ کاروں کا حوالہ ہے جو جماعت اسلامی کو بنگلہ دیش میں اپنے لیے ایک ڈراؤنا خواب کہتے ہیں۔ ڈراؤنا خواب؟ یہ بہت سخت زبان ہے۔ کیا مضمون بتاتا ہے کہ یہ خوف کس چیز کا ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو پاکستان کا حامی سمجھتے ہیں؟ جی، اس کی دو بڑی وجہات ہیں۔ ایک تو تاریخی ہے، یعنی 1971 میں جماعت اسلامی نے پاکستان کی حمایت کی تھی۔ صحیح۔ بھارت کو لگتا ہے کہ اگر وہ مضبوط ہوتی ہے تو بنگلہ دیش میں پاکستان کا سر و رسوخ بڑھے گا۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ نظریاتی ہے۔ بھارت کی موجودہ حکومت ایک سیکولر بنگلہ دیش چاہتی ہے اور انہیں ڈر ہے کہ مذہبی جماعتوں کے مضبوط ہونے سے بنگلہ دیش کی سیکولر شناخت کمزور ہو سکتی ہے، جو ان کے علاقائی مفادات کے خلاف ہے۔ تو یہ صورتحال بھارت کے لیے واقعی ایک سفارتی دلدل کی طرح ہے۔ بالکل ایک دلدل کی طرح ہے۔ تو ایک طرف بھارت اس نئی حقیقت سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور مضمون کے مطابق اسی خلا کو پر کرنے کا ایک موقع پاکستان کے لیے پیدا ہو رہا ہے۔ جی، 50 سال بعد پہلی بار شاید حالات اتنے سازگار نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں ایک نیا باب شروع ہو سکے۔ تجارتی، عسکری، تہذیبی۔ جی، تجارتی، عسکری، تہذیبی اور مذہبی روابط کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور مصنف کے نزدیک یہ قربت بہت قدرتی ہے۔ قدرتی کیوں؟ کیونکہ سیاسی تقسیم کے باوجود زبان، تہذیب، عقیدہ اور تاریخ کے جو مشترکہ رشتے ہیں وہ تو کبھی ختم نہیں ہوئے، وہ عوامی سطح پر ہمیشہ زندہ رہے۔ اب جب سیاسی ماحول بدل رہا ہے تو یہ فطری بات ہے کہ یہ رشتے دوبارہ ابھر کر سامنے آئیں۔ صحیح۔ مضمون کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر اس موقع کو دانشمندی سے استعمال کیا گیا تو یہ نہ صرف دو ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنائے گا بلکہ یہ پورے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے، اور بھارت کی روایتی بالادستی کو چیلنج کر سکتا ہے۔ بالکل، اسے چیلنج کر سکتا ہے۔
تو اب ساری نظریں 12 فروری 2026 کے انتخابات پر ہیں۔ جی مضمون میں مستقبل کے کچھ ممکنہ منظرنامے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بی این پی واضح اکثریت حاصل کر لے، جس کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس صورت میں طارق رحمان ایک مرکزی کردار کے طور پر ابھریں گے۔ مضمون کہتا ہے کہ ایسی صورت میں بھارت بظاہر تو محتاط رویہ اپنائے گا، لیکن پس پردہ عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دوسرا امکان ایک مخلوط حکومت کا ہے، یعنی کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت نہ ملے۔ یہ تو ایک پیچیدہ صورتحال ہوگی۔ بہت پیچیدہ۔ اس میں پالیسی بنانا اور اس پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ذریعے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے گا، جس سے معیشت اور امن و امان دونوں متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا منظرنامہ ہے جسے مضمون روشن امکان کہتا ہے۔ جی، روشن امکان۔ وہ یہ کہ بنگلہ دیش ایک نئے سماجی معاہدے کی طرف بڑھے، جس کی قیادت یہی نئی نسل کرے۔ یعنی یہ نسل روایتی سیاست سے بالاتر ہو کر اپنے ملک کی سمت خود طے کرے گی۔ یہ ایک بہت امید بھری بات لگتی ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ ایک مثالی صورتحال ہے، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ یہ نئی نسل اپنی توانائی کو کس طرح ایک منظم سیاسی قوت میں تبدیل کرتی ہے۔ صحیح۔ سوشل میڈیا پر تحریک چلانا ایک بات ہے، اور ملک کا نظام چلانا بالکل دوسری بات۔ بالکل۔ لیکن مضمون کا اشارہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں تبدیلی کی خواہش اتنی شدید ہے کہ کچھ نیا اور غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ اس پوری صورتحال میں مضمون پاکستان کے لیے کچھ بہت ٹھوس اور قابل عمل سفارشات بھی پیش کرتا ہے۔ یہ صرف تجزیہ نہیں بلکہ ایک طرح کا روڈ میپ ہے۔ جی، ایک روڈ میپ۔ پہلی سفارش تو یہ ہے کہ محاذ آرائی سے بچا جائے اور سمجھداری کا راستہ اپنایا جائے، خاص طور پر دہلی کے خلاف اشتعال انگیز بیانات سے گریز کیا جائے۔ جی، اور اسی سے جڑی دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی پروپیگنڈے کا جواب ضرور دیا جائے، لیکن دلیل کے ساتھ۔ اور سوشل میڈیا پر مختلف زبانوں میں۔ بالکل، یعنی لڑائی نہیں کرنی، بلکہ اپنا نقطہ نظر مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ آج کل جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ بیانیے کی سطح پر بھی لڑی جاتی ہیں۔ مضمون میں دوسری اہم سفارش یہ کی گئی ہے کہ ڈھاکہ کے ساتھ وقار پر مبنی تعلقات بنائے جائیں۔ یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ تعلقات کی بنیاد صرف سیکیورٹی یا اسٹریٹجک مفادات پر نہ ہو۔ اچھا۔ مضمون اس بات پر زور دیتا ہے کہ اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی رابطوں کو پہلی ترجیح دی جائے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو عوام کو عوام سے جوڑتی ہیں اور یہ پائیدار ہوتی ہیں۔ صحیح۔ سیاست تو بدلتی رہتی ہے۔ سیاست بدلتی رہتی ہے، لیکن تہذیب کے رشتے لمبے عرصے تک قائم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مضمون سختی سے کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی غیر اعلانیہ مداخلت سے گریز کیا جائے، کیونکہ بنگلہ دیشی عوام اپنی خود مختاری کے بارے میں بہت حساس ہیں۔ علاقائی فورمز کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے؟ بالکل۔ سفارش کی گئی ہے کہ OIC یعنی اسلامی تعاون تنظیم اور سارک یعنی جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم جیسے پلیٹ فارمز کو فعال طور پر استعمال کیا جائے۔ ان فورمز پر بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر مشترکہ موقف اپنانے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوطی ملے گی۔ اور آخر میں ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے۔ جی، کہ اسلامی اخوت کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے بلکہ اسے ایک تہذیبی رشتہ سمجھا جائے۔ مطلب یہ کہ جب آپ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ متنازع ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اسے تہذیب اور ورثے کا حصہ سمجھتے ہیں تو وہ لوگوں کو جوڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست ایک تاریخی دورہ پر کھڑی ہے۔ طارق رحمان کی واپسی، شیخ حسینہ دور کا خاتمہ، ایک نئی نسل کا ابھرنا اور بھارت کی بدلتی ہوئی پوزیشن، ان سب نے مل کر پورے خطے کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ مضمون کہتا ہے، یہ صرف اقتدار کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ شعور کی بیداری، تہذیب کے درد اور ملت کی امید کی کہانی ہے۔ اور میرے خیال میں اس پورے تجزیے کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات عوامی جذبات، تاریخی رشتے اور مشترکہ ثقافت، یہ چیزیں سیاسی سرحدوں اور حکومتوں کی پالیسیوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہیں۔ صحیح۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایمان، تہذیب اور مشترکہ دعاؤں کا ہے، اور یہ رشتہ 50 سال کی سیاسی دوری کے باوجود زندہ رہا۔ وقت نے یہ دکھایا ہے کہ دلوں کے رشتے نقشوں کی لکیروں سے مٹائے نہیں جا سکتے۔ مضمون ایک بہت ہی پر امید بات پر ختم ہوتا ہے۔
مصنف لکھتے ہیں کہ شاید وہ وقت دور نہیں جب دونوں قومیں یہ کہہ سکیں گی کہ فاصلے صرف نقشوں میں تھے، دل تو کبھی جدا نہیں ہوئے۔ جی، یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی تاریخ اور تہذیب کے رشتے سیاسی سرحدوں سے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں؟ اور اسی سے جڑا ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا قوموں کی تقدیر کا فیصلہ صرف طاقتور سیاستدان اور عالمی طاقتیں کرتی ہیں، یا عوام کے دلوں میں بسنے والی خاموش دعائیں بھی آخرکار اپنا اثر دکھاتی ہیں؟ یہ مضمون یہ سوال ہم سب کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔